بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 55 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو المصطفی الثانی کا آخری چیپٹر الوحدۃ الثامنہ انشاءاللہ عز وجل آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اندر دو ٹاپکس پر گفتگو ہوگی، الدرس الاول الساعۃ، الدرس الثانی مکالمۃ ہاتفیہ۔ تو الدرس الاول جو ہے تو اس کے اندر جتنی بھی ابحاث ہیں، حوارے وغیرہ ہیں، تو ہم 12 اسباق کے اندر ان کو کمپلیٹ کریں گے، اور پھر الدرس الثانی جو ہے تو اس کو 4 اسباق کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ یوں الوحدۃ الثامنہ ٹوٹل 16 اسباق پر مشتمل ہوگا۔ تو آئیے اس کے پہلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، الدرس الاول الساعۃ۔ تو اس کے اندر یہ صفحہ 115 سے 134 تک بات جائے گی اس کی۔ تو 5 حوارے ہیں اور 10 تدریبات ہیں، مشقیں ہیں۔ تو 12 اسباق کے اندر اس الدرس الاول کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کے اندر کیا کچھ پڑھیں گے۔ تو الساعۃ کا پہلے معنی دیکھ لیں۔ الساعۃ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ساعت یہ قیامت کے معنی میں ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو بہت ایمان فروز یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو یہ وقت اور زمانے کا ایک مخصوص حصہ جو ہے اس کے لیے بھی الساعۃ لفظ استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دن اور رات کا 24واں حصہ یعنی 1 گھنٹہ 60 منٹ، تو اس کو بھی ساعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کو حدیث پاک ہے نا کہ ایک صحابی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ جب اس کو بتایا گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ کہ اب پھر میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ علم دین سیکھنے بیٹھ جاؤ۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس کی عمر 1 ساعت 1 گھڑی باقی رہ گئی تھی۔ تو وہ گھڑی کے اندر چونکہ اس ساعت کے اندر پھر مختلف احتمالات ہیں کہ اس کے اندر اس کا کیا معنی ہوتا ہے، تو لہٰذا یوں سمجھے کہ کم از کم اس کا 1 گھنٹہ رہ گیا تھا، مطلب کم و بیش گھنٹہ۔ تو بہرحال قیامت کے معنی بھی آتا ہے اور مخصوص وقت کے لیے بھی آتا ہے، اور گھنٹے کے معنی بھی آتا ہے 60 منٹ کے لیے۔ اسی طرح الساعت کے ساتھ آپ اس کی موصوف صفت چینج کر کے، اس کی صفت چینج کرنے کے ساتھ مختلف معنی لے سکتے ہیں۔ جیسے الارم والی گھڑی جو ہوتی ہے تو اس کے لیے آتا ہے الساعۃ المنبہہ، تنبیہ کرنے والی تھا جس طرح منبہ، تو المنبہۃ، الساعۃ المنبہۃ الارم والی گھڑی۔ اور گھنٹہ گھر جس طرح ہوتا ہے، فیصل آباد کا گھنٹہ گھر مشہور ہے، تو الساعۃ العمومیۃ گھنٹہ گھر، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات گھڑیاں جو ہیں وہ دھوپ والی ہوتی ہیں، سولر والی جس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو الساعۃ الشمسیہ، اس طرح جو دیوار کے ساتھ ہم گھڑی لگاتے ہیں کلاک گھروں میں، تو اس کے لیے آتا ہے الساعۃ الدقاقہ، دیواری گھڑی یا کلاک، ٹھیک ہے۔ اس طرح وقت کے مسائل، تو اس کے لیے مشکلات الساعت، مشکلات الساعت، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال آئیے ہم الحوار الاول کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے اندر حسن اور سالم یہ 2 دوست ہیں، یہ آپس میں اس طرح کچھ بات چیت کریں گے کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، تو کتنے منٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح نا۔ تو پھر اس طرح جو ویکلی ڈیز ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ حسن کہتا ہے کم ساعۃ فی الیوم، کم استفہامیہ ہے، تو کہتے ہیں سالم سے پوچھتا ہے کہ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر گھنٹے کے معنی میں ساعت کو لینا ہے، تو اس لیے یہاں پر اسی معنی میں یہ گفتگو ہوگی۔ تو کہتے ہیں فی الیوم، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ تو سالم کہتا ہے فی الیوم 24 ساعہ، ایک دن میں یعنی ڈے نائٹ، دن میں مراد دن اور رات دونوں ہوتے ہیں، لیکن تقریباً یہ اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، مراد دن رات دونوں ہی ہوتے ہیں۔ تو فی الیوم 24 ساعہ کہتا ہے کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 ڈبل 12۔ اچھا، بعض اوقات مبالغے کے طور پر ہے نا یوں بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس نے کہا نا، پوچھتا ہے کہ ہاں بھی یار آپ کتنا مطالعہ کرتے ہیں، کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے حضور آپ سے جناب 25 گھنٹے پڑھی تھا۔ تو 25 گھنٹے پڑھتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح جملہ بولتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، مطلب ٹھیک ہے، اگرچہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں تو 25 گھنٹے کیسے پڑھ لے گا؟ تو یہ مراد ہوتا ہے مبالغہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو بلاغت کے اندر آپ اس کی مبالغے کی 3 قسمیں پڑھیں گے، تو اس طرح اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ اس طرح آپ
اس حد سے بڑھ کر گفتگو کریں گے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا، مبالغے کے طور پر ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی کہتا ہے کہ میں 25 گھنٹے پڑھتا ہوں یا میں 25 گھنٹے جناب یہ کام کرتا ہوں، تو یہ مبالغے کے طور پر ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ اس کام میں مگن ہوتا ہوں۔ تو حسن کہتے ہیں کم دقیقۃ فی الساعہ، تو دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو، اور اس کی جمع آتی ہے دقائق، تو کہتے ہیں گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ سالم کہتا ہے فی الساعۃ 60 دقیقۃ، کہتا ہے گھنٹے میں 60 منٹس ہوتے ہیں۔ تو حسن کہتا ہے کم ثانیۃ فی الدقیقہ، ثانیہ کہتے ہیں سیکنڈ کو، ٹھیک ہے، منٹ کا جو 60واں حصہ ہوتا ہے، اس کے لیے دیگر معنی بھی آتے ہیں، لمحہ، لحظہ، لمحۃ بصر، طرفۃ عین، ٹھیک ہے، یہ سارے ایک ثانیہ کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح ثانیہ درجہ سیکنڈ ایئر کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے ثانیہ کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارے مراد ہیں وہ یہی جو میں نے پروز کر دی ہے۔ اور اس کی جمع آتی ہے سمان، سا واو الف نون، سمان، ثانیہ کی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ سالم کہتا ہے فی الدقیقۃ 60 ثانیہ، کہتے ہیں ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہوتے ہیں۔ آگے حسن کہتا ہے کم یومن فی الاسبوع، اسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، ویک، تو کہتے ہیں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ سالم کہتا ہے فی الاسبوع 7 ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ تو آگے ان کے الگ الگ نام ہیں، تو اب یہاں تو سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے السبت الاحد، تو اس کو یوں بھی پڑھ لیتے ہیں یوم السبتی، یوم الاحد، یعنی مضاف کے طور پر یوم کا ساتھ میں اضافہ کر دیتے ہیں ہر دن کے ساتھ، تو یوں بھی ٹھیک ہے اور یوم کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، تو مراد وہی ہیں جو دن ہفتے کے ہوتے ہیں۔ تو السبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتہ، اس طرح اس کو سنیچر لفظ بھی آپ دیگر جگہوں پر بکس وغیرہ کے اندر مطالعہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اسی طرح سیچرڈے تو انگلش میں ہوتا ہی ہے۔ تو اچھا، یہ فارسی کے اندر بھی یہ نام ہوتے ہیں ہفتے کے، شنبہ نام آپ نے سنے ہوں گے۔ تو جیسا دن ہوگا تو اسی طرح وہ ساتھ میں یک، دو، سہ، چہارم، ٹھیک ہے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو جو فارسی والے ہوتے ہیں تو یہ اتوار سے یہ شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر اتوار ہے تو شنبہ ویسے مذکورہ دن کو کہتے ہیں، لیکن ساتھ میں یک آ جائے گا، یعنی یک شنبہ، ٹھیک ہے، تو مطلب اتوار۔ پیر ہوگا تو شنبہ ساتھ ویسے رہے گا لیکن ساتھ میں 2 آ جائے گا، 2 شنبہ، اور منگل ہے تو اس طرح سہ شنبہ، پھر 4 شنبہ، جمعرات 5 شنبہ، ٹھیک ہے، اور جمعے کے لیے عام طور پر جمعہ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ ساتھ میں مطلب 6 شنبہ، ٹھیک ہے، یہ اس طرح، اور ہفتہ ہوگا تو 7 شنبہ، تو یوں ہوتا ہے، شین، نون، با اور ہا، ٹھیک ہے، شنبہ، میم نہیں آئے گی، نون ہے۔ تو السبت ہفتہ، ٹھیک ہے، سنیچر ہفتہ، سیچرڈے ہفتہ شنبہ، یہاں سے یوں کہہ لیں۔ اور الاحد کہتے ہیں اتوار کو، اور سنڈے یک شنبہ، اور الاثنین کہتے ہیں منڈے کو، پیر شریف، سوموار بھی عام طور پر بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ یہ پیر شریف کہا جائے، 2 شنبہ، پیر شریف کا روزہ رکھنا یہ سنت بھی ہے، حضور السلام کی ولادت پیر شریف کو بھی، تو حضور یہ ہر ہفتے ہی گویا کہ میلاد مناتے رہے، سبحان اللہ۔ تو الثلاثاء ٹیوزڈے، منگل، سہ شنبہ، اور اربعاء وینسڈے، ٹھیک ہے، بدھ، 4 شنبہ کہہ لیں آپ، اور الخمیس تھرسڈے، جمعرات 5 شنبہ، جمعہ تو جمعہ فرائیڈے جمعہ ہی ہوتا ہے تو اس کو فارسی میں 6 شنبہ، اور آگے رہ گیا، اچھا یہ پورے ہو گئے، کہتے ہیں الیوم هو الجمعہ، تو یہ ویسے اس کی کہا کہ اليوم یعنی جمعہ سے مراد وہ جو جمعہ کا دن ہے، وہ دن یعنی جو جمعہ کا دن ہے۔ امسی کان الخمیس، اب یہاں سے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کل پرسوں، کل یہ دن تھا تو پرسوں یہ دن تھا تو کل پرسوں یہ ہوگا، تو اس کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں خمیس کو اوپر پڑھ لیا نا جمعرات، تو امس گزشتہ کل کو کہتے ہیں، تو کانا افعال ناقصہ میں سے تھا کے معنی میں، ہے کا معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر عبارت کے حساب سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو آئے گا امسی کان الخمیس، تو کل، گزشتہ کل جمعرات تھی، یعنی کل جو گزری ہے تو وہ کیا تھی؟ جمعرات تھی، یہ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی دن اس طرح بتانا ہو تو وہ دن ساتھ اس طرح ذکر کر لیں، اور ساتھ میں یہ جو عبارت اس طرح استعمال کی انہوں نے، امسی کانا، اور آگے وہ دن لکھ دیں۔ اور اولا امسی کان الاربعاء، پرسوں بدھ کا دن تھا، ٹھیک ہے، مطلب امس ہے نا یعنی گزشتہ کل، تو گزشتہ کل سے بھی اگلا دن، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ پرسوں، تو پرسوں کیا تھا؟ اربعاء یعنی بدھ تھا۔ تو غدن کہتے ہیں نیکسٹ ڈے، امس یہ یسٹرڈے، اور غدن یہ ٹومورو کے معنی میں آتا ہے، یعنی آئندہ جو دن آنے والا ہے۔ تو غدن سیکون السبت،
آئندہ کل ہفتہ ہوگا، کل ہفتہ ہوگا، کل ہفتہ کا دن ہوگا، آئندہ کل ہفتہ ہوگا، اس معنی میں کر سکتے۔ بعد غدن سیکون الاحد، غدن کا معنی ہے ٹمارو، تو اب بعد غدن مطلب کل سے بھی اگلا دن، جو آنے والا کل ہے تو اس سے بھی اگلا دن، تو مراد پرسوں۔ تو سیکون الاحد، احد کا مطلب اوپر پڑا تھا اتوار، سنڈے، تو پرسوں اتوار ہوگا، کانا یکون سیکون سین آ گیا، تو مطلب ان قریب پرسوں کیا ہوگا، اتوار ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں کلیئر کر گئے ہوں گے۔ آگے دو حواریں اور ہم نے پڑھنی ہیں اسی سبق کے اندر، کہتے ہیں الحوار الثانی، دوسری حوار، دوسری کنورسیشن، مکالمہ، ڈبیٹ۔ تو عمر اور احمد یہاں پر ڈبیٹ کریں گے۔ تو عمر کہتے ہیں ماذا تفعل اللیلہ، لیلہ کے اوپر الف لام یہ ہم کریں گے آج کے معنی میں، آج رات۔ کہتے ہیں ماذا تفعل اللیلہ، آپ آج رات کیا کرتے ہیں یا کیا کریں گے، کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ احمد کہتا ہے انا اذهب اللیلۃ الی حفلۃ الزواج، کہتا ہے میں آج رات ویڈنگ سیریمنی میں جا رہا ہوں۔ حفلۃ الزواج مطلب حفلہ کئی معنی لاتا ہے، سیریمنی، محفل، تقریب، پارٹی، جلسہ، اجتماع، ٹھیک ہے۔ اس طرح حفلۃ العرس بھی آتا ہے، عرس۔ تو کہتا ہے کہ آج رات میں ویڈنگ پارٹی، ویڈنگ سیریمنی میں جاؤں گا یا جا رہا ہوں۔ عمر کہتا ہے ماذا فعلت البارحۃ، بارحہ کا معنی آپ چونکہ نیا لفظ تھا تو بریکٹ میں اندر معنی بھی بیان کر دیا، جس طرح امس کا معنی بھی پڑھ کے آئے ہیں گزشتہ کل، تو مراد ہوگا گزشتہ رات، گزشتہ کل۔ تو کہتے ہیں کہ کل آپ نے پھر کیا کیا، یسٹرڈے جو گزر گیا ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا، تو کہتے ہیں لقد ذهبت البارحۃ الی صدیقی، کہتے ہیں گزشتہ کل میں اپنے دوست کے پاس گیا ہوا تھا۔ یہ صدیق ہی ہے، صدیق کہتے ہیں دوست کو، صدیق جو نام ہوتا ہے، یا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ لقب تھا صداقت کی وجہ سے۔ عمر کہتا ہے ماذا ستفعل غدا، غدا آپ گزشتہ جو آنے والا ہے آئندہ دن اس کے لیے استعمال ہوگا، ٹمارو کے لیے۔ تو کہتے ہیں آپ کل کیا کریں گے، ستفعل آپ کل کیا کر رہے ہیں، کیا کریں گے، کیا کریں گے۔ تو احمد کہتا ہے ساکتب الواجب المدرسیہ، کہتا ہے کہ میں اسکول کا کام لکھنا ہے، میں اسکول کا کام لکھوں گا، اسکول کا ہوم ورک لکھوں گا، اسکول کے جو میرے اوپر واجبات ہیں، یعنی پڑھنے والی چیزیں ہیں وہ پڑھوں گا، یاد کرنے والی ہیں یعنی وہ کروں گا، لکھنے والی تو وہ لکھوں گا، مطلب جو بھی ہوم ورک کے تحت آتا ہے کہتا ہے وہ میں لکھوں گا یا کروں گا۔ تو چونکہ اکتب اس نے کہا کہ تو لہٰذا وہ لکھنے کے معنی میں ہی ہوگا، تو کہتا ہے کہ کل میں اسکول کا ہوم ورک لکھوں گا۔ عمر کہتا ہے ماذا ستفعل بعد غد، پرسوں کیا کریں گے، آپ پرسوں کیا کریں گے۔ ہم کہتا ہے سوف اقابل صدیقی فی المطعم، مطعم کہتے ہیں کھانے کی جگہ کو، طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو طعام سے مطعم ظرف مطلب کھانے کی جگہ، اور اس کے لیے عام طور پر ہمارے ہاں گھروں میں تو کھانا کھایا جاتا ہے، تو اس کے لیے مطعم لفظ عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یوں کہہ لیں کہ جو ہمارے ہاں ہاسٹل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ریسٹورینٹ، ہاسٹل، ہوٹل، تو اور دیگر اس طرح کے جو ڈھابے ہوتے ہیں تو ان کے لیے استعمال ہوگا۔ کہتے ہیں میں اپنے دوست سے ملاقات کروں گا یا اپنے دوست سے ملوں گا ہوٹل پر، ریسٹورنٹ پر۔ یہاں فی بمعنی میں نہیں کریں گے، وہ معنی صحیح نہیں بنے گا، ہر جگہ پر معنی کیا بھی نہیں جاتا لغت کے اندر، جس طرح میں نے شروع کے اسباق کے اندر یہ آپ کو ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو لغت کے کچھ نہ کچھ اصول اور ضابطے۔ تو آگے عمر کہتا ہے کم یومن تدرس فی الاسبوع، کہتا ہے کہ دارا سے یدرس کہتے ہیں پڑھنے کو، درس یدرس تدریس ہوتا ہے پڑھانا، تو یہاں پر ہوگا پڑھنے کے معنی میں۔ عمر کہتا ہے دن میں ہفتے میں کتنے دن پڑھتے ہیں، ہفتے میں آپ کتنے دن پڑھتے ہیں۔ احمد کہتا ہے ادرس 5 ایام فی الاسبوع، تو ہفتے میں کہتے ہیں ہم 5 دن پڑھتے ہیں۔ عمر کہتا ہے متى عطلۃ الاسبوع، اسبوع ہفتہ اور عطلہ کہتے ہیں چھٹی کو، تو کہتے ہیں ہفتے کی چھٹی کب ہوتی ہے، یا ہفتہ وار جو چھٹی ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے، مطلب ہوتا ہے نا بعض اداروں میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، بعض میں اتوار کی ہوتی ہے، جس طرح ہماری دعوت اسلامی کے جامعات میں پہلے یہ جمعہ کی چھٹی رہی ہے ایک عرصے تک، لیکن پھر اس میں دیگر کئی حکمتیں تھیں، تو پھر اس کو عام جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے دیگر اداروں میں تو اتوار کو کر دیا گیا۔ تو اسی معنی میں سوال ہے کہ ہفتے کی چھٹی آپ کو کب ہوتی ہے، تو کہتا ہے ہمیں کون سی ہوتی ہے، کہتا ہے یوم الجمعہ تھی، جمعہ کے دن، ٹھیک ہے، جمعہ کے دن ہمیں چھٹی ہوتی ہے۔ آگے الحوار الثالث ہے، عبداللہ کہتا ہے کم الساعۃ الآن یا عمر، عمر ابھی کتنا ٹائم ہو گیا، ابھی یعنی ٹائم پوچھنے کے والے سے، ٹائم پوچھنا بتانا کہ ابھی ٹائم کتنا ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے ہماری کچھ پریکٹس ہوگی۔ تو عبداللہ کہتا ہے اے عمر، عمر بھائی
ابھی کتنا ٹائم ہو گیا، کیا ٹائم ہے؟ ہمیں کہتے ہیں الساعۃ الآن الواحدۃ تماما۔ اب یہ مختلف انداز میں بتائیں گے عبارات جواب کے طور پر، تو یہ ہماری پریکٹس کے طور پر ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ اس طرح جواب دیا جاتا ہے کس کس گھنٹے کے لیے، کس کس منٹ کے لیے۔ تو تماماً یہ بالضبط کے معنی میں ہے، مطلب پورا 1 بج گیا، جس طرح تھا نا، پورا 1 بج گیا ہے، پھر پورے 2 بج گئے۔ تو الساعۃ الآن الواحدۃ تماما، الآن کا معنی ہوگا ابھی، اس وقت۔ تو کہتے ہیں اس وقت ابھی پورا 1 بج گیا ہے، پورے 1 بج گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح الساعۃ الآن الثانیۃ تماما، ابھی پورے 2 بج گئے ہیں، پھر اس طرح پورے 3 بج گئے ہیں، پھر اس طرح آگے پورے 4 بج گئے ہیں، پورے 5 بج گئے ہیں، اور پورے 6 بج گئے ہیں، پھر پورے 7 بج گئے ہیں، پھر پورے 8 بج گئے ہیں، پھر پورے 9 بج گئے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں الساعۃ الآن العاشرۃ تماما، پورے 10 بج چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ الساعۃ الآن الحادیۃ عشرۃ تماما، پورے 11 بج گئے ہیں۔ الساعۃ الآن الثانیۃ عشرۃ تماما، پورے 12 بج چکے ہیں۔